بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویڈیو کو لائک کرنے کا بے حد شکریہ، شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیوز کو لائک کرنے کا بے حد شکریہ۔ اور آج کا ذکر ہے حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بہت ضرورت ہے، حالات و مناقبت۔ تعارف: آپ عالم بھی تھے اور عارف بھی۔ آپ اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا ہے، اور اہل طریقت کے مرشدین میں سے بھی ہیں، اور آپ کو بہت سے مرشدین سے ملاقات کا موقع ملا اور شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پسند تھے کہ آپ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے اور فرماتے کہ خشک روٹی پر کانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھنا، لیکن علمِ علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچ جاتے اور جو کچھ میسر آتا کھا لیتے۔ حضرت حسن کو بھی بے تکلفی پر بہت ہی مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو۔ پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرو، اور تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والوں کو دونوں جہان میں سلطنت عطا ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دینار 2 درہم پر نظر ڈالنے سے یہ زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے ہاں اعلیٰ لباس پہن کر تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں نہیں پہنا تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا، تم کس شے پر نازاں ہو؟ اس قدر خوش ہو کیونکہ تمہاری ماں وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ خدا شناسی۔ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں؟ تو آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے عزت عطا کر دیتا ہے اس کو، اور جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک ہم اس کا ہم پلہ یا مساوی نہ ڈھونڈ لیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاموری اوسطها، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقبت۔ حالات و تعارف: آپ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض سے تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک وہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کو ضائع کرنے ہونے کا بھی قرض لیتے اور ہرجانہ لیتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولی کرنے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا، اور اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس کوئی دینے کے لیے رقم ہے، البتہ میں آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے میں نے، اور جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں وہ دے سکتی ہوں۔ تو سر لے کر وہ گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ تم
اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کس طرح کھانا تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے کر بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ اور ساحل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو، تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ اور کچھ لڑکے گلی میں کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آواز لگائی اور کہنا شروع کر دیا کہ علیحدہ ہو جاؤ اور ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کریں، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت ہٹو، اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ آسی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ سکے۔ اور جب آپ آگے بڑھے تو انہیں لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی ہے اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میرے لیے نیک نامی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص بھی میرا مقروض ہے اپنی تحریر اور مال لے جائے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں خرچ کی۔ جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کو اپنا کرتا دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ ہو گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے اس میں عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دے دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ لے آئیں، تو مزدوری کرنے کے بعد گھر سامان لے کر آئے، لیکن ایک دن عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم کرنے والا ہے، اسی کے کرم کی وجہ سے مجھے معافی ملی ہے، اور جرت بھی نہ ہو سکی کہ میں اس کی عبادت چھوڑ کر کچھ کروں، تو ضرورت جو بھی ہے وہی پوری کرے گا۔ تو آپ کو خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا۔ ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب 10 یوم توجہ اور بے ساختہ ریاضت اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل دیا ہے، تو اگر زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت کروں گا تو کتنے انعامات ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کا درجہ بڑے بڑے علماء میں اور صاحب دین میں ہو گیا۔ کرامات: ایک عورت گریہ زاری کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے مضطرب ہو کر پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ یہ 2 درہم صدقہ کر دو، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ZP وائس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔